بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر نازیہ۔ آج ٹاپک جو لیا ہے میں نے کہ سنگل مومز جو ہیں وہ ان کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت سی سچویشنز آ جاتی ہیں لیڈیز کی لائف میں کہ وہ جو ہے یا تو ڈیورس کی وجہ سے اکیلی ہو جاتی ہیں یا وڈو ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہسبینڈ جو ہیں وہ دوسرے اس میں ملکوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مڈل ایسٹ وغیرہ میں، تو پھر بھی ان کو تقریباً اکیلے ہی بچوں کو پالنا پڑتا ہے، کیونکہ ہسبینڈ جو ہیں وہ مہینوں بعد سالوں بعد آتے ہیں، تھوڑا سا رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، تو زیادہ رول جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ان کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ اگر ہم جیسے ڈیورسڈ اس کا لے لیں کسی خاتون کا، تو یہ کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے اس کے پاس ایموشنل، جو اس وقت وہ گزر رہی ہوتی ہے، ایموشنل ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کو اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ جذباتی ایک دھچکا لگا ہوتا ہے، بہت جھگڑوں کے بعد ہی وہ ہوئی ہوتی ہے، یا ہسبینڈ نے چیٹ کیا ہوتا ہے، یا ہسبینڈ نے جو ہے کسی بڑی وجہ سے ہی ڈیورس ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ وہ بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور اس وجہ سے تو جو بھی ریزن ہوتا ہے بہت زیادہ جذباتی دھچکا ہوتا ہے، ایک ایموشنل وہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات ہے کہ آپس میں جتنے بھی جھگڑے ہوں نا میاں بیوی کے، لیکن پھر ڈیورس کا دل بھی چاہ رہا ہو، لیکن جب ہوتی ہے نا تو دکھ ضرور ہوتا ہے، تو یہ کوئی آسان نہیں ہوتا ہے اس چیز میں سے گزرنا۔ تو ایک تو اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ وہ ایموشنل جو ہے نا وہ اس میں سے ٹراما سے گزرتی ہے۔ اور پھر ایسے لوگ معاشرے میں سے چاہیے کہ اگر کسی کی بچی کی ڈیورس ہو گئی ہے یا پھر یہ کہ وہ وڈو ہو گئی ہے، تو اس کی دوسری شادی کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے، ایک انسٹنکٹ ہے کہ ایک پارٹنر چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے۔ اور ظاہر خوف تو آ جاتا ہے ڈیورس کے بعد کہ پتہ نہیں سارے لوگ ہی شاید برے ہوتے ہیں، سارے مرد برے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ کہ ٹرائی کرنا چاہیے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو دوسری شادی بھی ان کے لیے ایک چیلنج ہوتی ہے، اگر وہ چاہیں بھی تو کئی دفعہ گھر والے نہیں پسند کرتے، ان کو لگتا ہے بچے ہیں تو آپ نہیں کرو، یا بچے تھوڑے سے بڑے بھی ہوں تو ان کو لگتا ہے کہ اب نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو خود بھی ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی باپ جو ہے ستیلا باپ ہوگا، کیسا بیہیو کرے گا ان کے بچوں کے ساتھ، تو وہ پھر قربانی دینا چاہتی ہیں کہ میں بچوں کی خاطر جو ہے میں دوسری شادی نہیں کرتی۔ تو بہرحال اسلام تو ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، اور معاشرے کو ہیلپ بھی کرنی چاہیے اور پازیٹیو ہونا چاہیے۔ سب لوگ برے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اپنی اپنی جگہ ہر کوئی ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ دو لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی، تو یہ کہ ہو سکتا ہے دوسری جگہ بہتر بن جائے، تو سوچ سمجھ کے انسان کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک چیلنج تو ایموشنل ٹراما ہو گیا، دوسرا چیلنج دوسری شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ گھر والے لے تو آتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت دفعہ وہ جو ہے خود ہی اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنے تانے مارتے ہیں وہ خاتون کو جو گھر آ گئی ہے کہ نہیں تم میں ہی پرابلم تھی، تم نے ہی صحیح سے بسایا نہیں، اور کیونکہ اگر وہ ذرا سا بھی کچھ کہتی ہے، کوئی ذرا سی بھی آواز اٹھاتی ہے کسی معاملے میں یا اپنے بچوں کی خاطر، تو اس کو ہی آگے سے 100 تانے سننے پڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہی گھر والے جو پہلے تو بہت ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، وہی اب جو ہے وہ اس کا ایک طرح سے دشمنی ہو جاتی ہے، یا ساتھ نہیں دیتے، اس طرح کی سپورٹ نہیں دیتے جو کہ وہ شادی کے ٹائم پہ دے رہے تھے۔ تو یہ زیادہ دکھ دیتا ہے کہ اپنی جو اب ایک سپورٹ تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اپنے گھر والوں کی سپورٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر چوتھا یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بھی یہ عورت کو ہی بلیم کرتا ہے کہ تمہیں گھر سنبھالنا نہیں آیا، تم سے ہینڈل نہیں ہوئی سچویشنز، تو وہ بھی عورت کو ہی بلیم کرتے ہیں۔ اور پھر پانچواں کیا ہوتا ہے کہ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں۔ ظاہر عورتیں زیادہ تر جابس نہیں کرتی ہیں، ان کو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ بچوں کے پرورش کے لیے جو پیسہ خرچ کرنا ہے، ان کی پڑھائی پہ، ان کی گروسریز کے لیے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو یہ سارے چیلنجز جو ہیں ایک سنگل موم جو ہے اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اب اس کو کیسے جو ہے وہ سولو کریں، سولوشن کیا ہے؟ تو اس میں یہ کہوں گی کہ لیڈیز جس بھی ایج کی ہیں، چاہے وہ مڈل ایج میں ہیں یا ینگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کام کریں، اپنی ایجوکیشن کو امپروو کریں، یا پھر کوئی سکل سیکھیں، کوئی ایسی کریں کہ جاب ان کو مل جائے، تو فائنینشلی تھوڑی انڈیپینڈنٹ ہوں، اور تاکہ یہ کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں پہ، اپنے بھائیوں پہ، باپ پہ، ماں پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں۔
انہیں اپنے کو امپروو کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کریں. اور یہ کہ اسٹرانگ بننے کا مطلب ہے کہ اب ایموشنلی اسٹرانگ بنیں، اب ایکسیپٹ کر لیں. اب جو بھی سچویشن آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سچویشن میں ڈال دیا ہے، تب آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں. اللہ کے پاس پاور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس وزڈم بھی ہے. اللہ نے آپ کو ایک سچویشن میں ڈالا ہے تو پھر آپ کو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اگر تو آپ کی کہیں کوئی غلطی تھی تو اس کو سدھارنے کی کوشش کریں ضرور، کہ تاکہ آگے زندگی جو ہے وہ آسان ہو. لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ایموشنلی میچور کریں، اور یہ کہ یہ نہیں کہ ایموشنلی میچور اور اس طرح سے یہ نہیں کرنا. اسٹرانگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر والوں سے بدتمیزیاں کریں اور غصہ کریں اور بچوں پہ غصہ کرتے رہیں. اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا ایموشنل پرابلمز ہوتی ہیں، تو کئی سب گھر والوں سے غصے ہوتے ہو، بچوں سے غصے ہوتے ہو. لیکن اب آپ کو جو ہے نا صبر کے ساتھ جو ہے نا بچوں کو پالنا ہے، ان کو جو ہے اپنے ماں اور باپ دونوں کی جو ہے نا وہ کمی پوری کرنی ہے. تو آپ کو بہت زیادہ ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہے، ان کو ایموشنل سیفٹی دینی ہے، آپ سے ہر بات کر سکیں. یہ نہیں کہ ہر وقت ایک غصے والی ماں ہی ان کو نظر آتی ہے. آپ نے اب اپنے بچوں کا فرینڈ بننا ہے. اب دیکھیں، اب قرآن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی جو سٹوریز ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں حوصلہ دینے کے لیے ہوتی ہیں. ہمیں اگر اس سچویشن میں آ جاتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اگزامپل دی جاتی ہے. قرآن میں آپ دیکھو تو حضرت مریم علیہ السلام کی سچویشن ہے. وہ تو سبحان اللہ، ٹھیک ہے اللہ نے بن باپ کے ان کو پیدا کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہی بات ہے کہ سنگل موم جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچے کو پروان چڑھائے، کس طرح سے اس کو اسٹرانگ بنائے. تو اس کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ اپنی بھی ظاہر ہے ایک عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچوں کو بھی آپ نے جو ہے نا ایک اسٹرانگ پرسنالٹی بنانا ہے. ٹھیک ہے ان کے اوپر تو اللہ کے فرشتوں کی وہ تھی، تائید تھی، ہیلپ تھی، لیکن ہمیں جو ہے اس سے سیکھنا ہے. تو اس میں یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو بہت اسٹرانگ بنانا ہے، ان کو دین کے ساتھ جوڑنا ہے. سب سے زیادہ کام جو سنگل مومس کو کرنا چاہیے کہ خود کو بھی اپنے دین کے حساب سے اسٹرانگ کریں، اسلامک نالج لیں، اور بچوں کو بھی اللہ سے جوڑیں، اور روتا دھونا یہ سب چھوڑیں اور اللہ کے ساتھ جوڑیں. اللہ نے اس سچویشن میں ڈالا ہے تو اللہ ہی سنبھالے گا. تو اس چیز کا خود بھی مطلب وہ رکھیں، اسٹرانگ اپنا بیلیف رکھیں، اور بچوں کو بھی اسٹرانگ بنائیں. اب آپ دیکھیں نا، اگر ہسٹری دیکھیں، اسلام کی ہسٹری دیکھیں، تو بہت سارے آپ کو جو ہے نا جیسے امام بخاری ہیں، اور پھر اسی طرح جو ہیں کئی امام دوسرے بھی جو ہیں، امام شافعی ہیں. تو بہت سارے امامز آپ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی مومز نے ان کی ایجوکیشن پہ پیسے لگائے، ان کی دینی ایجوکیشن خاص طور پہ اس کا خیال کیا، اور یہ کہ ان کو اسٹرانگ بنایا، اور وہ انہوں نے کتنے بینیفیشل کام کرے. تب آپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے بینیفیشل سوسائٹی کا ممبر بنانا ہے، کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں بنانا. ان کو اتنی ایجوکیشن دلائیں، دین کی بھی دنیا کی بھی، کہ وہ انڈیپینڈنٹ بنیں، اسٹرانگ فیل کریں، اور بچے بھی وہ نہ فیل کریں کہ ہمارا باپ نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ کوئی سیکنڈ ڈگری اپنے آپ کو فیل نہ کریں. تو اس کے لیے آپ نے ان کو دونوں کا پیار دینا ہے، دونوں کی اسٹرینتھ دینی ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ خود بھی شکر گزار رہیں، جو پازیٹیوز ہیں، جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، جو آپ جس سچویشن میں ہے. بہت سے پازیٹیوز ہوتے ہیں، ہر سچویشن میں پازیٹیوز ہوتے ہیں. تو آپ خوش رہیں، اور بچوں کو روتی دھوتی اور غصے والی ماں نہیں چاہیے. ان کو ایک مسکراتی ہوئی شکر گزار ماں چاہیے. مسکراتے رہیں اور شکر گزار رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات اچھے کریں گے. تو ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں کو باپ سے ملنے دیں، ٹھیک ہے، باپ کے خلاف نہ کریں. باپ جو ہے آپ دونوں کو آپس میں ڈسکس کر لینا چاہیے کہ ماں باپ دونوں ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں کریں گے. بچے کو نفرتوں میں بڑا نہیں کرنا. تو آپ دونوں ضرور یہ ڈسکشن کریں کہ ٹھیک ہے ہماری نہیں بنی، لیکن بچے تو دونوں کے ہیں، تو ہم نے بچوں کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، تو ہم خلاف نہیں کریں گے. اگر وہ باپ کو ملنے جائے گا تو باپ خلاف نہیں کرے گا، اور جب وہ ماں کے پاس ہوں گے تو ماں خلاف نہیں کرے گی. کیونکہ بچے کو دونوں چاہیے ہوتے ہیں، ان کی مکمل شخصیت بننے کے لیے ماں باپ دونوں کی ضرورت ہے. تو آپ بچے کو پازیٹیولی سمجھائیں گے، بیٹا ٹھیک ہے ہماری نہیں بنی، لیکن وہ آپ کے باپ ہیں، اور وہ جو ہیں وہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ بھی ہیں. تو ٹھیک ہے، سچویشن زندگی میں آ جاتی ہیں، کوئی انہونی بات نہیں ہے، جو کوئی بالکل ہمارے ساتھ ہوا ہے، بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے پاسٹ میں. ان کو ہسٹری کی ایگزامپلس بتائیں، ان کو حضرت مریم علیہ السلام کی سٹوری سنائیں، ان کو اس طرح کی سٹوریز سنائیں اماموں کی،
کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن دیکھو انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے. ابھی بھی دیکھ لیں کتنے کئی پریزیڈنٹس ہیں امریکہ کے بھی، تو وہ جو تھے وہ سنگل مومز نے بڑے کیے تھے. تو یہ کہ آپ بچوں کو اسٹرانگ بنائیں اور ان کو پازیٹیو انسان بنائیں. تو بس آخر میں میسیج یہ ہے کہ آپ خود بھی گرو کریں اور بچوں کو بھی گرو کریں اور پازیٹیولی گرو کریں، اور بیچارگی میں اور ہمدردیوں کے لیے اور وکٹم بن کے جو ہے نا وہ زندگی نہ گزاریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے کنیکشن بنائیں، کیونکہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں یہاں پہ دنیا میں. اور یہ کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور یہ کہ ہم اگلی جنریشن کو اچھا سا سیٹل کرائیں. اللہ نے اتنا بڑا مقام آپ کو دیا کہ آپ کو اولاد دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی اچھی تربیت کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے. اگر باپ پکچر میں نہیں ہے یا تھوڑا اس کا وہ پارٹیسپیشن ہے، تو آپ دونوں کا رول بہت اچھے سے کر سکتے ہو، اور آپ جو ہے ان کو بہت اچھا سا گائیڈ کر سکتے ہو. لیکن نفرت نہ دلائیے گا، نہ باپ کی نہ دادکوں کی، کہ تمہاری پھپھی دادی سب لوگ غلط ہے. ایسا نہیں کرنا. بچوں کو پیار سے پالیں اور بچوں کو پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے پازیٹیو گلاسز کے ساتھ زندگی جو ہے وہ دیکھنے کی ان کو جو ہے وہ والی گلاسز دیں کہ وہ پازیٹیولی دیکھیں. تو انشاءاللہ وہ ایک پازیٹیو اور بینیفیشل جو ہیں وہ انسان بنیں گے، اور یہی پھر آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. چلیں ٹیک کیئر، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.